السلام علیکم. بد کردار کی 36 تحریر نور آصف. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں. اس کے لیے میں آپ کی بہت ممنون ہوں گی. شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی حیات دے، اور جس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. شامیر میرال کو لیے کمرے میں داخل ہوا تھا. میرال دھڑکتے دل کے ساتھ شامیر کی ہمراہی میں کمرے میں داخل ہوئی. شامیر نے دروازہ لاک کر کے میرال کو دروازے کے ساتھ لگایا تھا اور دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا. شامیر دیوانہ وار کبھی اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، کبھی اس کے گالوں پر اپنا لمس بکھیرتا اور کبھی اس کی ٹھوری کو اپنے لبوں سے چومتا. میرال آنکھیں بند کیے شامیر کی لمس سے خود کو سیراب کر رہی تھی. شامیر نے رک کر گہری نظروں سے میرال کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی. شامیر مسکرایا تھا. شامیر نے میرال کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا اور پھر دوپٹہ اس سے پوری طرح جدا کرتے ہوئے بیڈ پر اچھال دیا. میرال اس کے سامنے اپنا نازک سراپا لیے کھڑی تھی. شامیر نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا. میں نے منع کر رکھا تھا نا کہ ان ہونٹوں کو سجا کر صرف میرے سامنے آنا، تو یہ رنگ ہونٹوں پر کیوں لگایا؟ شامیر کے سرد لہجے پر میرال نے آنکھیں کھول کر شامیر کو دیکھا تھا. وہ شامیر، آپ نے تو ریڈ لپسٹک لگانے کو منع کیا تھا. میرال آہستگی سے بولی. مگر یہ کلر تو تمہارے ہونٹوں پر بہت دلکش لگ رہا ہے، شاید ریڈ کلر سے بھی زیادہ. شامیر کی تعریف پر میرال نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی تھیں. شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ میرال کے ارد گرد دروازے پر رکھتے ہوئے کہا، تو مائی بیوٹی، اس کی کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو؟ ہاں؟ میرال نے حیران ہوتے ہوئے شامیر کو دیکھا. یہ کلر لگانے پر آپ کے ہونٹوں کے ساتھ آج بہت بے رحمانہ سلوک کیا جائے گا. بولو، قبول ہے میری سزا؟ شامیر اپنا لب دانتوں تلے دباتے شرارتی لہجے میں سنجیدہ انداز میں میرال سے بولا، مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے. میرال نظریں جھکائے آہستگی سے شامیر سے بولی تھی کہ شامیر کو سننے میں بہت مشکل ہوئی. شامیر کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا. اس کی شرمیلی بیوی نے پہلی دفعہ اس کی قربت میں اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا. شامیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا. میرال نے نظریں اٹھا کر شامیر کو دیکھا اور دوسرے ہی پل میرال نے نظریں جھکا لی تھیں. شامیر اس کے ہونٹوں پر دیوانہ وار جھکا تھا. کافی دیر تک وہ اپنی پیاس مٹاتا رہا. شامیر میرال کو باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا. شامیر نے غور سے میرال کی گردن پر تل کو دیکھا تھا. شامیر کے لبوں پر پھر سے گہری مسکراہٹ بکھری تھی. یعنی کہ آج یہ ساری تیاری میرال نے شامیر کے لیے کر رکھی تھی. وہ اپنی بیوی کے ہر رنگ ہر انداز سے واقف تھا. یہ دل کا اصل کلر کیا ہے وہ جانتا تھا. میرال نے ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں. اس سے پہلے شامیر میرال پر جھکتا دروازے پر دستک ہوئی. شامیر نے غصے سے دروازے کو دیکھا تھا کیونکہ جب وہ میرال کے ساتھ ہوتا تو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کمرے کے آس پاس بھی پھٹکنے کی. دروازہ نوک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. شامیر نے اگنور کرنا چاہا مگر دوبارہ سے دستک ہوئی تو شامیر غصے سے دروازے کی طرف بڑھا. میرال نے اٹھ کر اپنا دوپٹہ اوڑھا تھا. شامیر نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سکینہ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہی کھڑی تھی. کیا ہے؟ شامیر غصے سے دھاڑا تھا. وہ صاحب جی، آپ کو فرخندہ بی بی نے بلایا ہے، ڈنر سرو ہونے والا ہے، سکینہ نے ڈرتے ہوئے کہا. شامیر اسے سرد نظروں سے گھورتا دروازہ بند کرتا میرال کے پاس آیا تھا. میرال اچھی طرح سمجھ چکی تھی سکینہ کو زیان نے بھیجا ہے. شامیر میرال کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا اور پیار سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے. جانے شامیر، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے مہمانوں کے جانے کے بعد.
اور تم یہ ڈریس پہن کر مہمانوں کے سامنے نہیں جاؤ گی، نہ ہی لپسٹک لگاؤ گی، کیونکہ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خوبصورت بیوی کو میرے علاوہ اس ڈریس میں کوئی اور دیکھے۔ میں جب رات کو کمرے میں آؤں تو تم مجھے یہی ڈریس پہنے اور یہی لپسٹک لگائے ملو۔ شامین نے میرال کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شامین نے میرال کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ شامین بیڈ سے اٹھتے میرال کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھایا تھا۔ میرال اپنا دوپٹہ سر پر سیٹ کیے شامیر کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ شامیر سٹنگ ایریا کے جانب بڑھ گیا۔ میرال ڈریس چینج کرنے چلی گئی تھی۔ شامیر بلو جینز پہنے آف وائٹ لائننگ شرٹ میں ملبوس، بازوؤں کو کہنیوں تک فولڈ کیے سٹنگ ایریا میں داخل ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنی باروب پرسنالٹی کے ساتھ فرخندہ کو مخاطب کیا تھا۔ آپا، ایسا کیا کام تھا جو آپ نے مجھے اور میرال کو بلانے کے لیے ملازمہ کو بھیجا تھا؟ فرخندہ حیران ہوئی تھی۔ شمائل اور زیان نے سٹ پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے فرخندہ کوئی جواب دیتی، شمائل ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھتی، شامیر کے بہت قریب آ کر بیٹھ گئی اور شامیر کو موبائل سے لائبہ کے نکاح والی فنکشن والی تصویریں دکھانے لگی۔ زیان فرخندہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ شمائل شامیر کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ شامیر نے ناگواری سے شمائل کو دیکھا تھا اور کھسکتا ہوا اس سے تھوڑا دور ہوا تھا، مگر شمائل بنا پرواہ کیے شامیر کے پھر سے نزدیک ہوئی تھی۔ اینی نے حیرانگی سے شمائل کو دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی سے اپنی ماں صفیہ کو دیکھا تھا، جو شمائل کی ایسی حرکتوں پر ٹوکنے کے بجائے خاموش بیٹھی تھی، بلکہ شمائل کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس وقت سائم بھائی سٹنگ ایریا میں نہیں ہے۔ شمائل کی اس حرکت پر وہ اپنا غصہ کنٹرول نہ کر پاتے۔ اینی افسوس بھری نظروں سے شمائل کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سٹنگ ایریا میں صرف زیان، فرخندہ، صفیہ اور اینی ہی تھے۔ میرال نے اس بار سفید رنگ کا ڈریس منتخب کیا تھا۔ سفید امبرائڈری، شارٹ شرٹ، کھلا ٹراؤزر، اس کے اوپر بڑا اور گنزا دوپٹہ سر پر اوڑھے بغیر میک اپ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی، مگر اندر کا منظر میرال کو آگ لگا گیا۔ شمائل شامیر کے بے حد پاس بیٹھی اسے موبائل میں کچھ دکھا رہی تھی۔ اپنا ایک ہاتھ اس نے شامیر کی ٹانگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے شامیر شمائل سے دور ہوتا یا اس کا ہاتھ جھٹکتا، میرال نے غصے سے وہاں پڑے ایک ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ نازک خوبصورت مجسمہ تھا جو شامیر فرانس سے لایا تھا، جو کہ اچھا خاصا مہنگا تھا، مگر اب زمین پر ٹکڑوں کی صورت میں پڑا تھا۔ سب میرال کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شامیر نے میرال کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شامیر ایک دم بکھلاتے ہوئے شمائل سے دور ہوا تھا۔ میرال غصے سے سٹنگ ایریا سے واک آؤٹ کر گئی۔ شامیر نے ایک نظر زمین پر ٹکڑوں کی صورت میں پڑے مجسمے کو دیکھا تھا جو بہت مہنگا اور قیمتی تھا، جو میرال بے دردی سے توڑ گئی تھی، مگر شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شامیر، یہ کیا حرکت تھی میرال کی؟ جانتے ہو یہ کتنا مہنگا تھا؟ یہ میں اور تم فرانس سے لائے تھے اور یہ تمہارا فیورٹ تھا۔ فرخندہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اور اب پلیز آپ میرال کے سامنے اس کی قیمت کا ذکر مت کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنی حساس ہے، دل پر لے لے گی۔ شامیر اچھی طرح جانتا تھا میرال کو اس کی قیمت کے بارے میں ذرا اندازہ نہیں ہوگا۔ شامیر فرخندہ سے کہتا ہوا میرال کے پیچھے گیا تھا۔ فرخندہ نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ شمائل نے غصے سے زیان کو گھورا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کچھ کرنے کو کہا تھا۔ جس طرح شامیر میرال کے آگے پیچھے پھر رہا تھا وہ تو زیان سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرال غصے سے کچن میں آئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمائل کا منہ نوچ لے۔ کیسے اس کے شوہر کے ساتھ اتنی چپک کے بیٹھی تھی، اور شامیر بھی تو اس کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ میرال روحانسی ہوئی تھی۔ میرال نے غصے سے شیلف پر پڑا نازک شیشے کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھا کر پھینکتی، شامیر نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔
اور ملازماؤں کو باہر جانے کا کہا۔ اب کچن میں صرف شامیر اور میرال تھے۔ میرال نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ شمیر نے اپنے ہاتھ میرال کے ارد گرد شیلف پر جمائے۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا غصہ آ رہا ہے میری جان کو؟ شمیر اس کے کان میں آہستگی سے بولتے ہوئے جھٹکے سے اس کا رخ اپنے سامنے کیا تھا اور میرال کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ مجھے جانے دے شامیر، میرال اپنا غصہ ضبط کرتے سرخ چہرے کے ساتھ شامیر سے بولی۔ شامیر نے میرال کو کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا تھا اور اس کی گردن پر جھک کر شدت سے اپنے دانت گاڑے کہ میرال نے سسکی لی تھی۔ شامیر نے میرال کو باہوں میں بھرا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہارا چینج کرنے کا۔ تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ جی چاہتا ہے تمہیں قید کر کے رکھ لوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ شامیر اسے باہوں میں سمیٹے گھمبھیرتا بھاری خمار آلود لہجے میں بولا۔ شامیر چھوڑے مجھے، ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، میڈس کو اندر آنے دیں تاکہ وہ کھانا سرو کریں۔ میرال شامیر کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ شامیر میرال سے الگ ہوا تھا اور گہری نظر میرال کے سراپے پر ڈالی تھی۔ شامیر نے اپنے ہاتھ پھر سے میرال کے گرد شیلف پر جمائے۔ یہ غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ شامیر کچھ سمجھ تو گیا تھا۔ میرال کا اتنا تیار ہونا، اسے اپنی ادائیں دکھانا، اب یوں ری ایکٹ کرنا، یعنی کہ وہ شمائل سے جیلس ہو رہی ہے۔ مجھے کیوں آنے لگا غصہ؟ یہ ڈپارٹمنٹ تو آپ کا ہے نا؟ میرال نروٹھے لہجے میں تنزیہ بولی تھی۔ شامیر نے کہکا لگایا تھا۔ ویسے تمہارا غصہ زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح مجھے گھور رہی تھی، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھے ہی کچھ اٹھا کر ہی نہ دے مارو۔ شامیر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا شرارتی لہجے میں بولا۔ جی نہیں، میری ایسی قسمت کہاں کہ میرا شوہر مجھ سے ڈرے، کیونکہ وہ شامیر درانی جو ہے۔ میرال تنزیہ کاردار لہجے میں بولی تھی۔ شامیر نے دوبارہ کہکا لگایا۔ میرال کا جیلس ہونا شامیر کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ میرال شامیر کو ہنستا دیکھ کر غصے سے شامیر کو پیچھے کرتے وہاں سے جانے لگی تھی کہ شامیر نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کے پچھلی سائڈ پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ فرخندہ نے حیرانگی سے ملازماؤں کو کچن کے باہر کھڑا دیکھا تھا۔ یہ تم لوگ باہر کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک ڈنر کیوں نہیں لگایا؟ فرخندہ کی بات پر ملازماؤں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم لوگ مجھے دانت دکھا رہی ہو؟ فرخندہ غصے سے چیخی تھی۔ وہ بی بی جی، میرال بی بی کچن میں ہیں۔ شامیر صاحب نے ہمیں کچن سے جانے کا حکم دیا تھا۔ شاہدہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو فرخندہ کا منہ خجالت سے سرخ ہوا تھا کہ شامیر کو گھر کی ملازماؤں کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ یوں کچن میں؟ فرخندہ نے لب بھینچ کر کچن کو دیکھا تھا مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ جب شامیر صاحب باہر آ جائیں تو ڈنر سرو کرو۔ فرخندہ غصے سے گھورتے ہوئے حکم دیتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں لگتا شامیر صاحب اتنی جلدی باہر آئیں گے، شاہدہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو باقی سب ملازمائیں زور سے ہنس پڑیں۔ لائبہ لان میں کھڑی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لائبہ ایک دم مڑی تھی، اپنے سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ لائبہ نے سائم کو دیکھتے ہوئے کہا جو گہری لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کو اس کی نظریں کنفیوز کر رہی تھیں۔ سائم کی گہری سیاہ آنکھیں اسے ہمیشہ ایسے ہی پزل کر دیتی تھیں۔ پتہ نہیں سائم کی آنکھیں اسے نظریں چرانے پر مجبور کرتی تھیں یا پھر ان آنکھوں میں چھپے گہرے اور پیور جذبات۔ لائبہ نے نظریں جھکائے سوچا، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ سائم نے ٹھنڈی ہوا کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے لائبہ سے کہا، ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے۔
کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے۔ امریکہ میں ان 5 سالوں میں میرے دل کو کوئی موسم نہیں بھاتا تھا، مگر یہاں پاکستان میں مجھے کڑکتی ہوئی دھوپ بھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ سائم نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اندر چلتی ہوں، ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ لائبہ سائم کی بات میں چھپے مطلب کو اگنور کرتے ہوئے اندر جانے لگی تو سائم نے ایک جھٹکے سے لائبہ کی کلائی کو کھینچ کر اسے کمر سے تھامتے ہوئے خود کے قریب کیا تھا۔ لائبہ تو اس اچانک افتاد پر حیران رہ گئی۔ لائبہ کا منہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سائم؟ لائبہ اپنا غصہ ضبط کرتے سرخ چہرے کے ساتھ بولی، جانتے بوجھتے انجان کیوں بنتی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں تمہارے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، مجھ سے نظریں کیوں چراتی ہو؟ کیا تمہیں میرا درد نظر نہیں آتا؟ تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ سائم لائبہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا تو لائبہ کو اپنی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتے ہوئے محسوس ہوئی تھیں۔ سائمہ نے لائبہ کو خود سے اور قریب کیا تھا کہ سائم کی سانسوں کی تپش لائبہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ سائم چھوڑو مجھے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لائبہ سائم کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ سائم نے لائبہ کی کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا۔ لائبہ 5 سال پہلے بھی تم ایسے ہی مجھے اگنور کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اور پھر خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے میں امریکہ چلا گیا۔ کتنے میسیجز، کتنی کالز کی تھی میں نے تمہیں، مگر تم نے ایک میسیج، ایک کال تک کا جواب نہ دیا۔ پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، کتنا تڑپا تھا میں، کتنی دعائیں مانگی تھیں، اور دیکھو میری دعاؤں کا نتیجہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دیا۔ بہت پیار کرتا ہوں لائبہ تم سے، اب اور دور نہیں رہ سکتا۔ سائم نے اپنا دل کھول کر لائبہ کے سامنے رکھ دیا۔ لائبہ نے حیرانگی سے سائم کو دیکھا تھا۔ سائم کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بنا کچھ کہے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ سائم لب بھینچ کر لائبہ کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ ڈنر سرو ہونے کے بعد سب ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئے تھے۔ شمائل شامیل کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرال نے غصے سے شمائل کو دیکھا تھا اور اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے شامیل کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ سائم لائبہ کے سامنے بیٹھا تھا اور لائبہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سائم کے ساتھ ہی زیان بیٹھا تھا اور ایک طرف فرخندہ اور صفیہ بیٹھی تھی۔ ڈنر کافی پرتکلف اور شاندار تھا۔ میرال اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے شمائل کو دیکھ رہی تھی، جو شامیر کی پلیٹ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال رہی تھی۔ شمائل، رہنے دو، تم مجھے ضرورت ہوئی تو میں میڈ کو کہہ دوں گا، تم اپنا ڈنر کرو۔ شامیر نے نرمی سے شمائل کو منع کیا تھا۔ کوئی بات نہیں شامیر، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا، میں سرو کر دوں گی۔ شمائل مسکراتے ہوئے شامیر سے بولی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے شمائل کو دیکھا تھا۔ شامیر نے حیرانگی سے میرال کو دیکھا، جو بالکل نارمل تاثرات لیے مسکراتے ہوئے شمائل کو دیکھ رہی تھی۔ شمائل کی حرکات سے تو شامیر بھی اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا، مگر گھر آئے مہمان کا لحاظ کر رہا تھا۔ میرال خاموشی سے شمائل کو دیکھتے ہوئے اپنا ڈنر کر رہی تھی۔ شمائل نے کباب والی ٹرے اٹھائی تھی اور اس میں سے بڑے پیار سے کباب اٹھا کر شامیر کی پلیٹ میں مسکراتے ہوئے سرو کیے۔ شامیر نے لمبا سانس لے کر شمائل کو دیکھا تھا اور سر چھٹکتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ میرال اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا میرال، کہاں جا رہی ہو؟ شامیر نے میرال کو چیئر سے اٹھتا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مٹن والا ڈونگا چاہیے، بس وہی لینا ہے، میرال مسکراتے ہوئے بولی۔ شامیر حیران ہوا تھا، میرال کو تو مٹن پسند نہیں تھا۔ میم، میں آپ کو دے دیتی ہوں، پاس کھڑی ملازمہ نے میرال سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود لے لوں گی۔ میرال اسے منع کرتے ہوئے شمائل کے پاس آئی تھی، کیونکہ وہ ڈونگا شمائل کے پاس ہی پڑا تھا۔
شامیر کھانا چھوڑ کر ہونٹوں پر انگلیاں رکھے میرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال کے ایکسپریشن اسے کچھ انہونی کا احساس دلا رہے تھے۔ میرال نے وہ ڈونگا اٹھایا تھا، پھر اچانک سے ہی وہ ڈونگا چھوٹ کر شمائل کے اوپر گر چکا تھا۔ آؤچ! سوری شمائل! میرال چہرے پر معصومیت سجائی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے شمائل سے بولی۔ شمائل ایک دم چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ گرم مٹن قورمہ شمائل کے پورے ڈریس کو داغدار کر گیا تھا۔ کچھ تو اس کے سینے اور ہاتھوں پر بھی گرا تھا۔ "وٹ دا ہیل میرال!" شمائل غصے سے چیخی تھی۔ سب کھانا چھوڑ کر شمائل اور میرال کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جہاں شمائل لال بھبکا چہرہ لیے غصے سے کھڑی تھی اور میرال معصوم سا چہرہ بنائے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ "تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟" شمائل غصے سے چیخی تھی۔ "اسٹاپ اٹ شمائل! اپنا لہجہ اور ٹون درست کرو." میرال کے ساتھ شامیر ایک دم چیئر چھوڑ کر اٹھا تھا۔ "جانتی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟" شامیر درانی کی بیوی سے شامیر سرد انداز میں بولا تو ڈائننگ روم کا ماحول بہت سرد ہو چکا تھا۔ سب کھانا چھوڑ چکے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شامیر کے سامنے کچھ کہتا۔ "لیکن شامیر تم نے دیکھا نہیں میرال نے مجھ پر کھانا گرایا ہے۔ غلطی سے اس سے گرا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تم یوں سین کریٹ کرو۔ لائبہ!" شامیر کے پکارنے پر لائبہ ایک دم سے چیئر سے اٹھی تھی۔ "شمائل کو کمرے میں لے جاؤ اور اسے کوئی ڈریس دو یہ چینج کر سکے۔ فرخندہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے نکال دے، پکڑ کر گھر سے اسے نکال دے۔ شامیر کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دیتا تھا میرال کو، چاہے میرال کی غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ زیان بھی حیران تھا۔ وہ جانتا تھا شامیر میرال سے بہت پیار کرتا تھا، مگر ابھی بھی شامیر کو میرال کا کتنا خیال تھا۔ زیان نے میرال کا خوبصورت چہرہ دل میں اتارا، جو وائٹ ڈریس میں بنا کسی میک اپ کے کوئی پری لگ رہی تھی۔ یقیناً میرال کسی بھی مرد کے پاس ہوتی وہ اس کے لیے اتنا ہی پاگل اور اتنا ہی پوزیسو ہوتا جتنا شامیر ہے۔ "ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ میرال، تمہیں کہیں زیادہ پیار دوں گا۔ شامیر تو تم سے دور رہ لیتا ہے، میں تو ایک پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا." زیان نے اپنے خشک لبوں پر میرال کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے زبان پھیری۔ سائم نے لب بھینچ کر شمائل کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کو، یقیناً اس میں شمائل کی ہی غلطی ہو گئی۔ اس نے تعصب سے سوچا۔ شامیر نے میڈ کو ٹیبل صاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ "اور تم کیوں کھڑی ہو؟ کھانا شروع کرو آ کر." شامیر میرال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو ایک طرف کھڑی تھی۔ "جی شامیر." میرال مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اب اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا جو نہیں تھا۔ شامیر نے سنجیدہ نظروں سے میرال کو دیکھا تھا، جو اب مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ شامیر اچھی طرح جانتا تھا میرال نے جان بوجھ کر وہ ڈونگا شمائل پر گرایا ہے، بلکہ شامیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرال نے کیسے اس کے پاس جا کر وہ ڈونگا اپنے ہاتھوں سے چھوڑا تھا۔ اسے میرال کی یہ حرکت کافی ناگوار لگی تھی۔ کمرے میں چل کر میرال کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ تھا شامیر کا۔ شامیر نے لب بھینچ کر میرال کو ایک نظر دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔